السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج ہم لوگ ایک صحابی کے بارے میں بات کے ساتھ آغاز کریں گے. ان کے بارے میں بات کریں گے اور ان کی زندگی کے بارے میں کچھ چیزیں جانیں گے انشاءاللہ. ایک صحابی تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جن کو مین اسٹریم میں زیادہ تو نہیں جانا جاتا. ان کا نام ہے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ. اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کافی کلوز اصحاب میں سے رہے ہیں. اور ان کو زہد کے امام بھی مانا جاتا ہے. زہد کیا چیز ہے؟ زہد جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ مٹیریلزم جو ہے، جو انسان چیزوں کے ساتھ اٹیچمنٹ کرتا ہے، چاہے فون ہو، چاہے کسی طرح کا کمفرٹ ہو، جیسے بیڈ ہو، ٹھنڈا پانی ہو، جو دنیاوی جو چیزیں ہیں، کپڑے اچھے ہوں، برانڈ کے ہی ہوں، یہ جو مٹیریلز کے ساتھ اٹیچمنٹ، اچھی گاڑیاں یا میری گاڑی، یہ سب جو چیزیں رہتی ہیں نا، میرا گھر، تو یہ مٹیریلزم اس کو کہا جاتا ہے. اور اس کا جو الٹا ہے وہ اسلام نے سکھایا ہمیں، وہ ہے زہد. کہ دنیا کی جو چیزیں ہیں اور دنیا کے جو ساز و سامان ہے، اس سے انسان کا تعلق کچھ نہ رہے. وہ ایز اے نیسیسٹی، ایک ضرورت کے طور پہ استعمال کرے اس کو. لیکن وہ جیسے انسان پیسہ کماتا ہے، تو پیسہ اس لیے نہیں کمائے کہ اس کو پیسہ کمانا ہے، امیر ہونا ہے. پیسہ کمانا ضرورت پوری کرنے کے لیے. اسلام کا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مثال کے طور پہ آپ فری لانس کرتے ہیں اور 1 گھنٹے میں آپ لگ بھگ 2000 روپے کما لیتے ہیں. اب 8 گھنٹے جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ 16,000 کما لیتے ہیں. لیکن آپ کے گھر کی جو ریکوائرمنٹس ہیں وہ صرف 5,000 روپے ہیں مثال کے طور پہ. تو آپ نے 5,000 روپے 2.5 گھنٹے میں کمائے، 1 آدھ گھنٹہ اور کام کر لیا، آپ نے تھوڑا ایکسٹرا کما لیا، بس خلاص. باقی وقت جو ہے آپ دوسرے کاموں میں لگا رہے ہیں. جیسے قرآن پڑھ رہے ہیں، آپ لوگوں کو اچھی باتیں بتا رہے ہیں، آپ لوگوں کی ہیلپ کرنے جا رہے ہیں. سوسائٹی میں جو انسان کم کماتا ہے یا کمزور ہے یا صرف بوڑھے ہیں، گھر میں بچے ہیں، عورتیں ہیں، ان کے ہاں جا کے مدد کر رہے ہیں آپ. اس طرح کی چیزیں، یہ سوسائٹی تھی جو اسلام نے کریٹ کی تھی. اور یہ تو ابھی 1900s کے بعد سے جو کیپٹلزم کا دور آیا ہے، اس کے بعد سے ہی یہ ٹرینڈز سٹارٹ ہوئے ہیں کہ لوگ دولت کمانے کو، جمع کرنے کو اور بے انتہا امیر ہونے کو زندگی کا گول اور ہدف بنا لیتے تھے. ورنہ پہلے لوگ ایسا کام نہیں کرتے تھے. پہلے ایسا رہتا تھا کہ اپنی معاش چلانے کے لیے، اپنی ضرورت اور زندگی چلانے کے لیے جو ساز و سامان درکار ہے، اس کے لیے کام کرتے تھے، اور وہ حاصل ہونے کے بعد پھر باقی چیزوں پہ دھیان دیتے تھے. جس کو اور کوئی کام نہیں رہتا تھا وہ کم سے کم انجوائے کرتا تھا گھر پہ بیٹھ کے، اپنے فیملی کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتا تھا، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی ہابیز جو تھیں ان کی وہ کرتے تھے. وہ اس ریس میں نہیں لگے رہتے تھے کہ اور کمانا ہے، اور کمانا ہے، اور کمانا ہے، کیونکہ لمٹ نہیں ہے اس چیز کی. اور اللہ تعالیٰ جب کسی کو برکت دینے پہ آتا تھا تو اس کے ہاں اگر بکریاں ہی ہوتی تھیں، اس کی بکریاں اتنا دودھ دینے لگتی تھیں کہ اس کے گھر سے زیادہ، گھر میں جتنا بھی یوز کریں ایکسٹرا ہوتا تھا تو وہ لے کر کے بیچنے لگتا تھا تو بانٹنے لگتا تھا. پھر اور ہوئی تو پھر بکریاں بڑھنے لگیں، بڑھتے بڑھتے اتنی ہو گئیں کہ انسان کے بنا کیے ایسا بھی ہو جاتا تھا بے شک. اور کچھ لوگ ایسے تھے جو ساری کوشش کرتے تھے لیکن پھر بھی غریب رہتے تھے. وہ بیلنس آج بھی ہے. کچھ لوگ ہیں جو بے انتہا محنت کرتے ہیں لیکن زیادہ سکلز بھی رہتی ہیں، نالج بھی رہتی ہے اور محنت بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کا سکہ نہیں چلتا ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں. اور کچھ لوگ ہیں جو جس چیز کو ہاتھ لگاتے ہیں وہ سونا ہو جاتی ہے. یہ لوگ کسی بھی بزنس میں گھسیں، جو بھی چیز کی مارکیٹ سب سے خراب ہے، یہ بندہ آ کے اگر اس کو کرنے لگتا ہے اس میں کام، تو وہ اپنے آپ پروفٹ ہی پروفٹ رہتا ہے. تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق عطا کرتا ہے. اور یہ دنیا کی جو محبت ہے، دس از
ویری بگ ٹرائل جو کہ پہلے نہیں تھا، بٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ یہ آنے والا ہے، تو وہ بتا کے گئے تھے کہ اس پہلی کی امتوں میں سے جتنی امت تھی سب کو کسی نہ کسی ایک مین چیز سے، بڑی چیز سے آزمایا گیا ہے، اور میری امت کو مال کے فتنے سے آزمایا جائے گا، پیسے کی، دولت کے فتنے سے آزمایا جائے گا۔ تھوڑا بہت اسی وقت سے سٹارٹ ہو گیا تھا، پھر آگے آتے آتے اب جو پچھلے 100-200 سال میں جو بڑھا ہے وہ تو بے انتہا اس وقت عروج پہ چل رہا ہے فتنہ۔ اس کے اگینسٹ، اس سے بچنے کے لیے، اس سے دور ہونے کے لیے، اور دنیا سے اپنا دل نہ لگانے کے لیے، دنیا کے جو بے جان چیزیں ہیں، ساز و سامان ہے، اس سے اپنا دل نہ لگانے کے لیے اسلام نے جو طریقہ بتایا ہے وہ ہے زہد کا۔ اور جو انسان زہد کرتا ہے اس کو کہتے ہیں زاہد۔ زاہد ورڈ بہت سارے لوگوں نے سنا ہوگا، اس لیے میں نے بتا دیا یہ تاکہ یہ ریلیٹ ہو سکے، تاکہ یاد رہے۔ جب انسان کسی سمپل ورڈز میں کہیں تو کسی میٹیریل چیز پہ ڈیپینڈنٹ نہ ہو، جیسے میرے پاس گاڑی ہے، گاڑی خراب ہو گئی، الحمدللہ پیدل جا رہا ہوں، لمبا سفر ہے کوئی بات نہیں، الحمدللہ، گھر میں اے سی خراب ہو گئی، فین یوز کر رہا ہوں، الحمدللہ، فین بھی خراب ہو گیا پھر بھی الحمدللہ، نو پرابلم۔ اے سی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں، لیکن اے سی اگر ہے تو استعمال کروں گا، اللہ کی دی ہوئی کوئی سہولت ہے میرے پاس تو میں استعمال کروں گا، لیکن اگر نہیں ہے تب بھی الحمدللہ، کیونکہ میں اے سی پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہوں۔ کچھ لوگ ہیں جو ٹیسٹ، کھانے وغیرہ میں ٹیسٹ کو بہت امپورٹنس دیتے ہیں، اگر ٹیسٹ نہیں ہے تو ہٹا دیا کھانا، نہیں کھانا اچھا نہیں ہے، پھینک دو، کوئی بات نہیں، دوسرا کھانا کھائیں گے۔ تو یہ بھی چیزیں گھوم پھر کے اسی ٹاپک سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ کھانا ہے، مین مقصد کھانے کا ذائقہ نہیں ہے، ذائقہ سائیڈ ایفیکٹ ہے کھانے کا۔ کھانے کا مین مقصد ہوتا ہے باڈی میں انرجی ڈالنا، باڈی میں فیول ڈالنا۔ زہد کے جو سب سے عظیم مثال ہمارے پاس ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مثال ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر وہ چاہیں تو جو مکہ کے پہاڑ ہیں وہ اللہ تعالیٰ سونے بنا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیں، سونا بنا کر کے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں یا رب، میں چاہتا ہوں کہ اگر ایک دن میرے پاس کھانے کے لیے ہو تو ایک دن بھوکا رہوں، پھر مطلب اس کے اگلے دن یعنی بھوکا رہوں، وہ اس لیے کہ جس دن بھوکا رہوں اس دن تجھے یاد کروں، تجھے پکاروں، اور جس دن مجھے کھانا ملے اس دن تیرا شکر ادا کروں اور رجوع کروں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایٹیٹیوڈ تھا۔ ابھی کے معنوں میں اگر ہم اس چیز کو سوچیں گے نا تو نعوذ باللہ ہم لوگ ایسے انسان کو کہیں گے بیوقوف ہے، واللہ ہمارا یہی تصور ہے، ہم ایسے انسان کو کہیں گے بیوقوف ہے، احمق ہے۔ مطلب چوز کر رہا ہے انسان، بائی چوائس، اپنی مرضی سے سلیکٹ کر رہا ہے انسان کی غریبی، فقیری نہ ہو، فقیری ایک دوسری چیز ہو جاتی ہے۔ بیکاز ایک یہ بھی حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کاد الفقر ان یکون کفرا، جو فقیری ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے، کیونکہ انسان جو ہے ہر ٹائم مال 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 کمانے کے لیے، اب ظاہر سی بات ہے اس کی ضرورت بھی رہتی ہے اس ٹائم پہ، اتنا کوئی مزدور انسان ہے وہ اتنا ہی کماتا ہے صرف جتنا اس سے مشکل سے گھر چل سکے۔ اگر وہ 2 دن بیمار ہو جاتا ہے تو ہو سکتا ہے اس کے گھر والوں کو 2 دن بھوکا گزرنا پڑے، ایسا بھی ہوتا ہے۔ تو وہ جو ہے وہ مجبوراً اپنی عادتوں اور اپنے ماحول کے اعتبار سے بیچارہ وہ چاہ کے بھی کسی بھی ریلیجن، دین یا کسی بھی اور چیز کو صرف پیسہ کمانے کے علاوہ کسی چیز پہ دھیان نہیں لگا پاتا، کام کر کے آتا ہے، سو جاتا ہے، صبح اٹھتا ہے، پھر جا کر کے بیلوں کی طرح اس سے محنت کروائی جاتی ہے دن بھر، پھر آتا ہے کھانا وانا کھا کے سو جاتا ہے، یہی زندگی رہتی ہے۔ تو اس چیز سے تو پناہ مانگنا چاہیے۔ لیکن اب آپ کے پاس چوائس ہو اگر تو آپ چاہیں تو آپ کے پاس مال ہو، لیکن آپ پھر چنیں اس چیز کو کہ ہم کم مال استعمال کریں گے، کھانا بہت اچھا رکھا ہے ہم کم کھائیں گے، کپڑے کے بہت اچھے آپشنز ہیں، ہم سب سے سادہ لباس پہنیں گے، گاڑیوں کے بڑے اچھے آپشنز ہیں لیکن ہم سب سے ایسی گاڑی یوز کریں گے جو نوٹس ہی نہ ہو، عام گاڑی جو روڈ پہ چلتی ہے ویسی کوئی گاڑی لے لیں گے، ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جائیں۔ آپ کی بڑی فیملی تو بڑی گاڑی، چھوٹی فیملی تو چھوٹی گاڑی، دکھانے کے لیے بڑی گاڑی نہیں،
یہ ایسی گاڑی نہیں کہ کہیں جائیں تو لوگ سوچیں اچھا کوئی امپورٹنٹ آدمی آ رہا ہے. یہ مومنوں کی صفت نہیں ہے. حالانکہ کچھ طریقے سے لوگ ریلیٹ کرتے ہیں کہ بزنس وغیرہ میں امپورٹنٹ ہوتا ہے. کوئی کلائنٹ اگر اچھی گاڑیوں سے آتا ہے تو ایک امپریشن بنتا ہے اس کا کہ ویلیوبل لوگ ہیں, کوئی بڑے لوگ ہیں, سینئر ایگزیکٹوس ہیں کسی کمپنی کے, یہ سب امپریشنس پڑتے ہیں تو زیادہ اچھے سے ڈیل کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ. یہ سب چیزیں دنیاوی اعتبار سے جو ہے لاجیکل ہیں بھلے دنیاوی اعتبار سے, لیکن ہمارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ بزنس کرنا کہ ایمان اپنا اچھا کرنا؟ ظاہر سی بات ہے ایمان اچھا کرنا مقصد ہے. تو ایمان کو یہ چیز ہیلپ نہیں کرے گی. ہو سکتا ہے آپ کو بزنس آپ کو تھوڑا بہتر ہو جائے, ہو سکتا ہے ایسا آپ کو لگے کہ بہتر ہو گیا, کیونکہ رزق تو پھر اللہ کی طرف سے آنا ہے. تو اگر آپ اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے اور رسول اللہ کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں گے, اگر آپ مومن ہیں, بلیف رکھتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ اور ان کے رسول پہ, تو یہ جو ہے آپ زہد کے راستہ اختیار کریں گے. سادگی رہے, سمپلسٹی رہے, نہ آپ لوگوں کے پیچھے بھاگیں گے, نہ دنیا کے پیچھے بھاگیں گے, اور نہ ہی آپ جو ہے اپنے آپ کو اذیت میں ڈالیں گے. اذیت جو ہے انسان اس چیز کو بھی تھوڑا سا مڑوڑ کے اپنے حساب سے استعمال کرتا ہے لفظ کو. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو اذیت میں نہ ڈالو, لیکن تو روزے میں کیا کر رہا ہوتا ہے انسان؟ جو لوگ سختی کے ماحول میں روزہ رکھ رہے ہیں, سمجھ لیجیے ڈیزرٹ میں یا اس ٹائم پہ رکھتے تھے, اب تو ہمارے لیے کتنی آسانیاں ہیں, لیکن جو لوگ ہارش کلائمیٹ میں رکھتے ہیں روزے وغیرہ, کیا اپنے آپ کو اذیت میں نہیں ڈال رہے؟ اذیت کے جو مطلب ہے اسلام میں صحیح غلط پروفٹ لاس مقصد مین ہر چیز جو ہے اسلام سے ریلیٹڈ رہتی ہے, ایمان سے ریلیٹڈ رہتی ہے. آپ نے اچھا کام کیا, بھلے اس میں آپ کا ہاتھ کٹ گیا, آپ نے پروفٹ کی ڈیل کی, اگر اچھا کام ہے اللہ کے لیے کیا ہے تو وہ نقصان نہیں ہے پھر آپ کا, وہ اذیت کا سودا نہیں ہے. اصلی اذیت تو آخرت کی اذیت ہے نا. تو یہ پوری پکچر کو ذہن میں رکھتے ہوئے ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے. آپ کے پاس چوائس ہے بہت اچھے جوتے, بہت اچھے چپلیں پہننے کی, آپ سادہ یوز کریے, سادہ انسان جو یوز کرتا ہے. آپ کے پاس چوائس ہے آپ بہت مہنگی 2 لاکھ 4 لاکھ 10 لاکھ کی گھڑی پہنیں, سونے چاندی کے زیورات عورتیں خوب زیادہ پہنیں, لیکن ذہن میں ایسا ہو کہ کسی مسلمان کو مجھے دیکھ کر کے ایسا دل میں خیال نہ آ جائے کہ یار اب آپ نے اس کو کتنا نوازا, کاش میرے پاس بھی ایسا ہوتا, کاش میری زندگی کا ایک دن ایسا ہوتا جس میں میں اس کی طرح عیش سے رہ سکتا. ہو سکتا ہے آپ کی زندگی میں اور بڑی پرابلمس چل رہی ہوں, لیکن وہ تو اس کو نہیں پتہ نا, اس کے دل میں تو ایک چھوٹا محسوس ہو گیا اس کو آپ کی وجہ سے. یہ مسلمان کی صفات نہیں ہے. زہد پریکٹس کیسے کیا جاتا ہے اپنی زندگی میں لانے کے لیے؟ انسان جو ہے جتنا ہو سکے اتنا سادہ کپڑے پہنے, اپنی الماریوں کو بہت زیادہ بھر کے نہ رکھے کپڑوں کے معاملے میں, کھانے کے معاملے میں بہت زیادہ اسراف نہ کرے, مہنگے ہوٹلوں میں نہ جائے, 4 5 طرح کے کھانے ہر وقت ٹیبل پہ یہ نہ رہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو 1 سے زیادہ سالن کے لیے ہی منع کیا ہے, تو یہ تو بہت آگے کی بات ہو جاتی ہے. تو بہت ساری چیزیں نہ رہیں ایک ٹائم پہ اسراف میں. ہمیشہ بیڈ پہ سوتا ہے انسان تو کبھی زمین پہ سوئے, بائی چوائس اپنی مرضی سے, صرف ایسے ہی زمین پہ سونا ہے, اللہ سے کنیکٹ ہو. گرمی کا موسم ہے, کبھی کسی دن سوچے کہ آج نیچرل ہوا لیں گے. جب لوگ اچھے موسم میں نیچرل ہوا لیتے ہیں, انسان سوچے گرمی کے موسم میں, یہ بھی اللہ کی بنائی گرمی ہے. آج ایک دن کے لیے انسان اس سے اپنے آپ کو عادی کرتا ہے. کس چیز کی عادی؟ ڈیپینڈنس جو ہے مٹیریل کی چیزوں سے, مٹیریلسٹک چیزوں سے, وہ ختم ہوتی ہے انسان کی. اس کے ذہن میں آتا ہے کر تو سکتا ہوں میں, مرا تو نہیں آج ایک دن یہ کر کے. جیسے کوئی سخت روزہ کبھی رکھا ہے کہ اگر کسی نے روزے کی حالت میں بہت محنت کر لی, مزدوری کی جیسے دوڑ بھاگ بہت زیادہ کر لی, بہت بھوک پیاس شدید, کسی طرح سیکنڈ گنتے گنتے انسان پہنچا مغرب تک, لیکن ایک گھٹ پانی پیتے ہی اور ایک کھجور کھاتے ہی لگا سبحان اللہ ختم, ساری بھوک پیاس سب اڑ گئی ہوا میں. ٹھنڈا پانی کا ایک گھٹ پیتے ہی اللہ تعالیٰ پوری جتنی مشقت تھی سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دیتے ہیں. تو انسان کو ترنت لگتا ہے کہ یار سبحان اللہ. یہ چیزیں ہیں جو
ہم لوگوں کو دی گئی ہیں. روزے کے جو مقصد اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم لوگوں کو, بار بار روزے کا اگزامپل اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ رمضان کا مہینہ بھی چل رہا ہے اور اکثر لوگ آپ لوگ روزے رکھ رہے ہوں گے تو ریلیٹ کر پائیں گے. رمضان کا مہینہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگ کو دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کر سکو. قرآن میں فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ, تو ہو سکتا ہے تم تقوی اختیار کرو. تقوی کس چیز کا؟ جب انسان تھوڑا سخت ماحول میں جاتا ہے, اللہ کے لیے اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے, اس کو بہت پیاس لگی ہے لیکن سامنے پانی ہے پھر بھی نہیں پی رہا, چاہے روم میں کوئی نہیں ہے پھر بھی نہیں پی رہا. کیوں؟ گاڈ کانشیسنس اس کو کہتے ہیں. اللہ دیکھ رہا ہے, اللہ حاضر ہے, اللہ موجود ہے, اللہ جان رہا ہے. تو یہ اس چیز کو جانتے ہوئے وہ نہیں پی رہا, یہ ہوتا ہے تقوی. اور اسی تقوی کی وجہ سے جو ہے اس کی باقی زندگی جو ہے لائن پہ آنے لگتی ہے. تو جب انسان زہد پریکٹس کرتا ہے, زہد والی زندگی گزارتا ہے, مال کے پیچھے اور دنیا کے پیچھے اپنا دل نہیں لگاتا, اس کے پیچھے نہیں بھاگتا, مال کو جمع کر کر کے رکھنے پہ یا اس کو بہت بڑھانے پہ, یا ایک گھر ہے تو 4 گھر بنانے کی خواہش ہو, ہر بڑے شہر میں گھر بنانے کی خواہش ہو, دنیا کی ہر کنٹری میں جانے کی خواہش ہو, یہ سب چیزیں جو ہے یہ انسان کو زہد سے بہت دور لے جاتی ہیں. میں نے ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی بات کی تھی, تو آخر میں ایک چھوٹی سی بات ان کی جو ہے کر دیتا ہوں. یہ نہایت غریب ترین اصحاب میں سے تھے رضی اللہ عنہ, اور ان سے کئی ایک زہد کی حدیثیں بھی روایت ہیں. ابھی تو بات کرتے کرتے وقت کافی ہو گیا ہے, لیکن میں بیان کروں گا ساری حدیثیں تو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کون سی حدیث پہلے بیان کروں. آپ لوگوں کو میں یہ چیز ضرور سجیسٹ کروں گا کہ ان کے بارے میں پڑھیے, کچھ تو پڑھیے, کوئی ویڈیو دیکھیے ان کے بارے میں اور سمجھنے کی کوشش کریے کہ یہ تھے کون. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے دیکھا جب زہد پریکٹس کرتے ہوئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدیثیں بتائی ہیں جو ان سے روایت ہیں. ایک یہ ہے کہ ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر اس احد کے پہاڑ کو دیکھ رہے ہو؟ تو ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ تیار کرنے لگے اپنے آپ کو, کیا ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو سکتا ہے کسی کام سے بھیجیں گے, میں جاؤں گا آؤں گا, اتنا وقت لگے گا, وہ سب سوچنے لگے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس احد کے پہاڑ کے برابر بھی میرے پاس سونا ہوتا تو میں شام ہونے سے پہلے سب خیرات کر دیتا, سوائے تھوڑے سے اتنے کے جس سے ابھی کے لیے گھر چل جائے. ابھی کے لیے مطلب ہماری یہ ہوتا ہے کہ سال بھر کے اینول انکم ہوتی ہے نا, اس ٹائم پہ ابھی کے لیے ہوتا ہے کہ ابھی کا کھانا, آج کا کھانا چل جائے. سبحان اللہ. اس طرح کی حدیثیں ان سے روایت ہیں, اور پھر انہوں نے وہ کام بھی کیا. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت میں سیریا میں تھے, شام میں, اور وہاں کے جو گورنر وغیرہ تھے, حکمران تھے, ان کے وہ لوگ اور ان کے اہل و عیال بہت مال جمع کرنے لگے, سونے کے کنگن پہننے لگے, جنگلی جانوروں کی کھالیں پہننے لگے. تو انہوں نے بہت آواز اٹھائی, تو ان سے پریشان ہو کر کے ان کو وہاں سے نکال دیا گیا. حالانکہ صحابی رسول تھے, بڑے سینئر صحابہ تھے, ان کو نکال دیا گیا. یہ مدینہ آئے تو لوگ کھڑے تھے استقبال کرنے کے لیے کہ ابو ذر آپ کو کیوں نکال دیا گیا, کیا ہو گیا ایسا؟ تو پھر بتانے لگے یہ مدینہ میں بھی پھر اس طرح کی چیزیں پیش آنے لگیں, تو ان کو پھر مدینہ سے بھی شہر بدر کیا گیا. اور ایک مدینہ سے دور ایک ہائی وے پہ, ایک راستے پہ, کاروان آنے جانے کے ہائی وے پہ, روڈ پہ, ایک چوراہے پہ ایک کپڑا لگا کر کے رہ رہے تھے بوڑھے آدمی, یہ اور ان کی وائف, اور وہاں پہ ان کا انتقال ہوا. جہاں پہ جب کچھ اصحاب گزر رہے تھے ادھر سے, انہوں نے دیکھا, انہوں نے ان کی بیوی سے پوچھا بیوی کیوں رو رہی ہو, کیا ہو گیا, کون ہے یہ؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے شوہر ہیں. انہوں نے نام پوچھا تو بتائیں ابو ذر غفاری. تو جو صحابی گھوڑے پہ تھے وہ چیخ دیے ابو ذر غفاری, کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ ان کے ساتھ ایسا ایسا ہونا ہے, پہلے سے بتایا تھا, تو کافی اصحاب کو پتہ تھا. جو صحابی چیخے وہ میرے خیال میں یہ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ تھے, یہ تو ابو درداء رضی اللہ عنہ تھے. یہ دونوں بھی زہد کے اماموں میں سے. ان کے بارے میں ضرور پڑھیے, ضرور پڑھیے. سبحان اللہ, عظیم پرسنالٹیز ہیں. ان سے ہم لوگوں کو سیکھنا چاہیے, اپنی زندگی میں زہد کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے, تاکہ اللہ تعالیٰ کو ہم لوگ حاضر جانیں ہر وقت, اور دنیا سے اٹیچمنٹ نہ ہونے پائے, تاکہ دنیا جب جانے لگے اپنے ہاتھ سے جائے تو غم نہ ہو کسی چیز کا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.